السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ۔ تفسیر سورۃ النصر۔ سب سے پہلے تو سورۃ النصر کا تعارف کراتے ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیت کے الفاظ نصر اللہ سے لیا گیا ہے۔ سورۃ النصر مدنی ہے، اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع، 19 کلمات اور 82 حروف ہیں۔ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس سورت کا موضوع ہے۔ سورۃ النصر پوری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری سورت جو ایک ہی بار نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحیح مسلم۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت اور مسکن تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہیں پر آپ رہے، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، مگر قریش کی مخالفت یا کسی خوف اور تذبذب کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے 1 2 فرد مسلمان ہوتے تھے۔ یمن سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ اسی طرح عام عرب بھی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اسلام دین حق ہے جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ اللہ کی مدد آنے سے یہی مراد ہے کہ اسلام اور مسلمان کفر اور کافروں پر غلبہ پالیں گے۔ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے۔ اہم معاملات میں جب مشورہ کرنے کی ضرورت آتی تھی تو حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شریک رکھتے تھے اور بلاتے تھے، جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اگر یہ کم سن ہونے کے باوجود شریک ہو سکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں شریک ہو سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے، اس واسطے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ان کو کیوں تم ہر جگہ میں شریک کرتے ہو۔ ایک دن مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ میرے خیال میں اس روز حضرت عمر نے مجھے اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ میری حیثیت ان پر واضح کر دیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بزرگ صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں
तुम्हारा क्या ख्याल है। بعض صحابہ نے کہا جب ہمیں فتح و نصرت سے نوازا جائے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخششیں مانگیں، یعنی جب ہم کو فتح و نصرت ہو تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے بخششیں مانگیں۔ بعض صحابہ خاموش رہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا ابن عباس کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس صورت کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے جو تو نے کہا ہے۔ صحیح البخاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس سورت کے نزول کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ صحیح البخاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ اے میرے نبی جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی 23 سال کی انتھک محنت کا پھل دیکھ لیں، اپنی محنتوں کا پھل دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ تبلیغ و رسالت کا جو اہم فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے، یعنی آخرت کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں آپ کے لیے بہتری ہے وہاں آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بھلائی ہے، وہیں آپ کی مہمانی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح آپ سورت نصر میں موجود قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اہم ادب سکھایا ہے کہ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کتنی ہی بڑی خدمت انجام پائی ہو، کسی انسان نے اللہ کے دین کی کتنی ہی خدمت کی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی اس نے قربانیاں دی ہوں اور اس کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لانے میں خواہ کتنی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں اس نے برداشت کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے، یعنی اس کے دل میں جس نے دین کی خدمتیں کی ہوں اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی، جو کمی، جو تقصیر بھی اس سے ہوئی ہے، اس سے درگزر فرما کر اس کی حقیر سی خدمت کو قبول کر لے۔ یہ ادب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا ہے کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے انسان کا تصور کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگیے کہ جو خدمت اس نے آپ کے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو بھول چوک یا کوئی تقصیر یا کوتاہی آپ سے ہوئی ہے وہ اس سے درگزر فرما دے۔ جب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادب سکھایا گیا ہے تو کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو بڑا سمجھے اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا کما حقہ ادا کر سکے۔
سورۃ النصر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ راہ حق میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے بعد بھی یہی کہیں اور یہی سمجھیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے دین کے مددگار بن کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس میں عمر، تجربے اور بزرگی کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کا تعلق و رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری زندگی میں اور بالخصوص زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کیجیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے، دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت کرنے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکا جیسا کہ مجھ کو حق ادا کرنا چاہیے تھا یا جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔